بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کتنے بے بس ہیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے لیے ایک اذان نہیں بنا سکے۔ اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتنے غلط ہیں اور کتنے بے بس اور کتنے عاجز ہیں۔ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے کی بات الگ تھی کہ وہاں صرف انسانی آواز بلند ہوتی تھی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں، اور آج کل تو ہر طرف آوازیں ہی اذانوں کی، اور ہر اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لیا جا رہا ہے۔ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اذان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے۔ پوری دنیا میں ہر آن ہر لمحہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، ان بلند اذانوں کے درمیان میں بھی کوئی آدمی کھڑے ہو جائے اور یوں کہے کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑی حماقت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی حماقت یہ ہے کہ اس دعوے کو قبول کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب بھی یہی اذان دلواتا تھا۔ اگر نئے نبی کو آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی اذان کو نہ پھیلنے دیتا جس میں آنے والے نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اس کے نام کی اذان بھی دیتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مرزائیوں کی کتابوں میں جس اذان کا ذکر ہے اور مرزائیوں کے چینل سے جو اذان ہوتی ہے، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، قادیانی کا نام نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر یہ لوگ کوشش کر کے ہماری ان باتوں کو سن کر اذان میں قادیانی کا نام داخل کرنا چاہیں تو آپ ہی سوچئے کتنا بے ڈنگا جملہ بنے گا۔ اور اگر آج وہ ایسی اذان لے ہی آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایسا نبی کون سا نبی ہے جس کو مرنے کے بعد بھی 100 سال تک اذان نہ ملی؟ ہاں، اگر مرزا یوں کہیں کہ مرزا ذلی بروزی نبی تھا اس لیے اس کو نئی اذان کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں ذلی بروزی نہیں بلکہ جھوٹا اور جعلی نبی تھا جس کو اپنی نبوت کے اعلان کے لیے کچھ ملا ہی نہیں۔ مرزائی دوستو، جب تم اپنی اذان نہ لا سکے، اقامت نہ لا سکے، نماز نہ لا سکے، اپنا قبلہ نہ بنا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ظالم کو نبی اور رسول مانتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ کیا مرزا کی مثال اس جعلی افسر کی طرح نہیں ہے جس کو دفتر نہ ملا، دفتر پر اس کا نام نہیں، اس کے نام کی مہر نہیں، فارم پر اس کے دستخط نہیں؟ جب مرزا کی بے بسی کا یہ حال ہے تو کیا یہ سوال درست نہیں؟ کیا مرزا صرف نام کرنے کے لیے نبی بنا تھا؟ مرزائیوں کو لاجواب کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مرزائی سے بات ہو تو زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے اس سے کہو کہ تجھے تو اتحیات بھی نہیں آتی۔ اگر وہ بھڑک کر یوں کہے کہ ہاں مجھے تو اتحیات آتی تو کہو کہ سناؤ۔ سناتے سناتے جب وہ کلمہ شہادت پر آئے تو پکڑ لو کہ عجیب خر دماغ آدمی ہو، قادیانیت کی نبوت کا قائل کرنا چاہتا ہے اور شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رہا ہے، نبوت کی دے رہا ہے۔ کہ آج تک کسی مسلمان نے عیسائی کو ایسا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو؟ اسی طرح اذان، اقامت وغیرہ سن کر مرزائی کو لاجواب کیا جا سکتا ہے۔ الغرض مرزائیوں کے پاس قادیانی کے نام پر مشتمل اذان، اقامت اور نماز تو تھی نہیں، کلمہ بھی اس کے نام کا نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی قدر عطا فرمائے۔